اهدنا الصراط المستقيم. ان خفتم اے محلے والوں، ایک مانا اے محلے والوں، ایک پنچایت والوں، اے پنچایت والوں، اگر تمہیں ڈر ہے شقاق کا بینہما، ان بیوی خاندان میں ان چیر کا یہ اختلاف پڑ گیا ہے، یہ سنن یوسف ہو جاتا ہے بیوی خاندان میں فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ آلِهَا، بس پنچایت والے محلے والے ایک فیصل کرنے والا مرد کے خاندان سے، ایک فیصل کرنے والا عورت کے خاندان سے، بڑے آدمی جو خاندان میں بڑے ان کو اٹھاؤ، یریدا اصلاحا، ارادہ کی اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، خدا توفیق دے دے گا، ان اللہ کان علیما خبیرا۔ مراد کیا ہے؟ اگر خاوند بیوی میں اختلاف پڑ جائے، خاوند بیوی میں جھگڑا پڑ جائے، اختلاف اس میں اصلاح کرنے کی کوشش ہو، ان کے اندر اس کوشش کیجیے، اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے، بہانہ سنا ہو، آپس میں خاوند بیوی کا جھگڑا پڑ جائے، حتل مقام ان کو باہمی اصلاح کی صورت کیجیے تاکہ ان کے اختلاف واقعی کیا ہو۔ خاوند بیوی کے اختلاف سے دو بڑے خاندانوں کے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، جو بیوی کے سارے وارثوں میں اور خاوند کے ورثاء میں آپس میں ایک ضد خری پیدا ہو جائے گی جو فسادات کی شکل اختیار کر دے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے مسلمانوں میں کسی قسم کا باہمی خرفشات پیدا نہ ہونے پائیے، تبھی ہو سکتا ہے کہ یہ گھر اتفاق میں رہے۔ لہذا بہرحال جہاں تک ہو سکے اے صلح کرانے والوں کو تمہاری نیت میں فطور نہ ہوا، اللہ تعالیٰ بھی کرم کر دے، حالات ایسے پیدا کر دے گا کہ دنیا صلح کی صورت ہو۔ بعض ہوتے ہیں اوپر سے صلح کرتے ہیں، اندر سے بڑے ہوتے ہیں، توبہ سمجھے کہ نہیں، اوپر سے کہتے ہیں جی ہم تو بڑا صلح کروا رہے ہیں، چاہتے ہیں صلح ہو جائے، اندر سے چاہتے ہیں صلح۔ خدا کہتا ہے تمہاری نیت میں خدا کرے فطور نہ ہو، اگر تمہاری نیت میں فطور نہ ہو تو یہ صلح ہو جائے گی۔ یوفق اللہ بینہما، ان اللہ کان علیما خبیرا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور لکھا ہے یہاں تک کیا تھے احکام، میں نے کہا تھا یاد ہوگا سارے احکام رعیت کے بعد کیا جائے مسئلہ ادے پر لگاتا ہوں سمجھے، پہلے مسئلہ سمجھیے۔ یتیموں کے حق، یتیموں کا حق ادا کرو، ماننا کا وہ خبیث ہے۔ یتیم لڑکیاں یا اس کے سوا کوئی بھی جس نے کہا جو حقوق ادا کرو، اگر نکاح ہے ان کا مہر ادا کرو، کوئی نادان تھے یا بچے یتیم تھے، ہوشیاری کو ان کے مالوں کے حوالے کرتے گواہوں کے سامنے دوبارہ مجھے تم نے مالوں کا حضر نہیں کیا۔ وراثت کے اعتبار سے بھی ہر کے حقوق ہے، ان کے پورے حق ادا کرو، لغور میں یتیم ہو یا مسکین وارث میں ہو، اور یہ وراثت کے حصے ہیں، لیکن خیال رہے وراثت حصے ضرور دو ان کو، لیکن اسے اگر کوئی حدود کو توڑ دے ان پر حد بھی امداد کی جاری کرو، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اسلام میں مال وراثت میں ملا کرتا ہے، عورتیں وراثت میں نہیں ملا کرتی، عورتیں نکاح سے ملتی ہیں، لیکن یہ مذکورہ عورتیں جو ہے یہ نکاح سے بھی نہیں آ سکتی، جو ملتی ہے ان کے لیے 4 شرطیں ہیں، ایجاب و قبول ہو، غیر ہو، یہ سب چیزیں ہیں، اگر ان کو پوری ادا نہیں کر سکتے چلو باندھی کر لو، ہمیں اس لیے اتنی اجازت ہے زنا سے مت جاؤ، بہرحال شہوات کی تعبیر ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے کہ ماں ان کا عورتوں کا جو ان کا محرم کر کے ان کا کھانا حرام ہے، اسی طریقے سے کوئی صورت بھی کسی شخص کا مال حرام نہ کھاؤ، اس مال کھانے سے اپنے آپ اپنی اولاد کو تباہ کرو گے۔ جو شریعت حصے مقرر کر دیے ان میں اسی پر رہو، اپنی طرف سے کوئی چیز خواہش نہ کرو، خدا سے یہی دعا مانگو خدا تم اپنے دیوی میں برکت دے۔ ہاں باقی مردوں کو عورتوں پر زیادہ حق ہے، عورتوں کو حکمران چاہیے، اس لیے کہ خرچ مردوں پر ہے عورتوں پر نہیں۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، صلح کرانے والوں کا اچھا کیا خدا کو صلح کرا رہے، اس دونوں کے درمیان اختلاف نہ ہونے کو، اس دونوں کے درمیان اختلاف سے بچاؤ تاکہ کہیں ان کے اختلاف بڑھ نہ جائے، سمجھ گئے؟ یہاں تک ساری چیزیں تم سوچو، جتنے احکام پڑے یہ احکام جس ملک میں، جس شہر میں، جس علاقے میں نافذ ہو کر کام ہو رہے ہوں گے، بتاؤ وہاں جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، کسی قسم کی رنجیدگی ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے، نہایت امن امان ہوگا، امور منظم ہوگی، اچھا حال ہوگا، آپس میں اختلاف کی بو نہیں ہوگی۔ خدا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جس قدر میں نے احکام بیان کیے تمہارے لیے تاکہ تمہاری بہتری رہے، لیکن یاد رکھنا
ان سارے احکام کے ساتھ میرا بات نہ بھولنا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا، پکارنا مجھے میرے ساتھ پکارنے میں کسی کو شریک ہو، اصل بات وہ آ گئی، وہ نہ چھوڑنا۔ پھر کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے عمل کرنا عمل، لیکن ساتھ میری بات نہ چھوڑنا، اعبدوا اللہ ولا، مجھے پکارنا، میرے ساتھ پکارنے کسی شریک ہو، وبالوالدین احسانا۔ یہ کیا بتا رہے لوگ جا رہے ہیں سارے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْوَسْطَى وَالْجَارِ ذِي السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اب یہاں سے اللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک قانون سمجھ لو، یہ میں نے جوار قرآن کا قانون پڑھایا تھا کہ قرآن پاک میں یہ جو چیزیں یعنی جہاں بھی کہیں عذاب کا یا خدا کی پکڑ کا گرفت کا ذکر آئے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچانے کے لیے اور اپنی مہربانی کرنے کے لیے کہ میرے عذاب الہی سے کب بچ سکتے ہو اور کب اپنے آپ کو تم بچا سکتے ہو، وہاں تین امور بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ شرک سے بچو، ایک دوسرا یہ کہ شرک کے سوا باقی کسی قسم کے ظلم سے بچو، تیسرے احسانات۔ سمجھ گئے؟ میں نے کہا تھا تین امور آتے ہیں خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے، ان کا نام ہے امور، وہ امور جن امور سے اللہ تعالیٰ کے آدمی بچ جاتا ہے عذاب الہی سے۔ خیر میں آیا ایک امر کیا ہے؟ شرک سے بچو، دوسرا شرک کے علاوہ باقی قسم کے ظلموں سے بچو، تیسرا احسانات کرو۔ یہ تین امور بیان ہوتے ہیں ہمیشہ قرآن پاک میں، مختلف مقامات پر آئیں گے، مختلف آپ دیکھیں گے کئی صورتوں میں یہ آتے ہیں تین چیزیں، کئی ہی صورتوں میں یہ تین چیزیں آتی رہتی ہیں، شرک ایک، باقی ظلم دو، احسانات تین امور آتے رہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ بات یہ تو کہ شرک سے بچنا ماقبر سے تعلق ہو گیا، یہ میں ماقبر سے تعلق ہو گیا صبح سویرے، ماقبر کا مضمون تو کہہ چکا، اب آگے چل رہا ہوں۔ شرک سے بھی بچو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو ماں باپ کے ساتھ، ذی القربیٰ کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ، ہمسایہ بھی ہو اور قریبی بھی ہو، والجار دونوں میں ہمسایہ بھی ہو اور اجنبی ہو، رشتہ دار نہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں والصاحب بالجنب، اور وہ ساتھی جو اپنے کروٹ کے ساتھ ہو، ایک طالب علم کے ساتھ دوسرا طالب علم، ایک طالب علم کے ساتھ دوسرا طالب علم، ایک حاجی کے ساتھ دوسرا حاجی، سارے آ جاتے ہیں شکل اس میں۔ وابن السبیل، یا مسافر یا طالب علم ہو یا مجاہدین ہو، کوئی ہو، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ہمارے کہا تمہارے یعنی تمہارے غلام، ان اللہ لا یحب من کان مختارا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبوب ان لوگوں کو جو فخر کرنے والے ہو، فخر سے چلنے والے ہو۔ الذین یبخلون یامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں لوگوں کو حکم دیتے ہیں ساتھ بخل کی، وَيَكُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تو پاتے ہیں اس کو جو اللہ کو دے کے فضل و کرم سے، آتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا عذاب دردناک۔ میں کہہ چکا تھا کہ قرآن پاک ہمیشہ درجہ کامل کو بیان کرتا ہے، اس اعتبار سے کوئی اشکال نہیں رہتا آتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ کی آیتوں کا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں مومن کامل کو بیان کرتا ہے قرآن، یا اس کے مقابلے میں کافر کامل کو بیان کرتا ہے، ہمارے خیال میں دونوں کو بیان کر دیتا ہے۔ ہاں جی، خیال میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی، تو بہرحال قرآن پاک میں حکمت ہو، میں نے کل کہہ دیا تھا بخل سے مراد کیا ہے؟ یہ عام کنجوسی یا بخل کو ایک معنی میں لوگ لے لیتے ہیں، بس جو آدمی زیادہ مال خرچ کرنا لوگ کہتے ہیں جی بڑی سخی ہے، کوئی مال خرچ کرنے والا تو لوگ کہتے ہیں جی بڑی کنجوس بخیل ہے۔ دار مدارس کی تک عام دیکھ لو، جس کو قرآن پاک میں بخیل یا سخاوت کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے خدا کے دین کے لیے جتنی اس کی طاقت ہے اتنا خرچ کر رہا ہے، وہ پرلے درجے کا سخی ہے،
اور دین کے لیے اگر آدمی خرچ نہیں کر رہا، لاکھوں کروڑوں روپے بھی کسی اور مقام پر خرچ کر رہے ریا کے لیے یا اور کسی چیز کے لیے، وہ اللہ کیا پڑھنے درجے کا بخیل ہے۔ بات صاف دیکھو نا، خدا کیا تو وہ چیز پسند ہے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ ایک آدمی دین کے قائم کرنے کے لیے، اللہ کی توحید اور قرآن پاک کی اشاعت کے لیے اگر واقعی میں روپیہ کر رہا ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، ایک پائی کی طاقت ہے، پائی کر رہا ہے تو وہ کیا ہے، سخی ہے۔ لیکن اگر اس کو کروڑ روپے کی طاقت ہے لیکن اللہ کی دین اور توحید اور قرآن کے لیے نہیں کر رہا تو وہ کروڑ روپے بھی کر رہا ہے، کبھی اللہ کے ہاں کیا ہے، بخیل۔ بات ہے اسی لیے صحابہ سارے سخی تھے، صحابہ سارے سخی تھے، اور ان میں سے ایک آدمی کھجوروں پر مزدوری کرنے والا چند کھجوریں دیتا تھا، وہ بھی سخی تھا، سمجھ گئے۔ اور اب ان صحابہ کے مقابلے میں کروڑ پتی بھی عبداللہ ابن ابی بن سلول کی پارٹی تھی، سارے کے سارے اللہ کے ہاں کنجوس تھے۔ کیوں؟ وہ عبداللہ ابن ابی بن سلول کی جماعت وہ اللہ کے راہ میں اور خدا کی توحید کی خرچ کرنا بہت ہوتا تھا، اور صحابہ جو کھجوروں پر مزدوری کرتے تھے ان کے لیے خرچ کرنا ان کو عین طبیعت کی خوشی ہوتی تھی۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، خدا کے ساتھ پکارنے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ ان لوگوں پر احسانات کیے جائے، بجائے ظلم کے احسانات کیے جائے، یہ حالتیں ہو جائے ایک، بجائے صحاب یعنی اللہ تعالیٰ خرچ کرے نہ کہ بخل کے ساتھ کام نہ لے۔ آگے والذین ینفقون آپ آگے دوسری لائن خود قرآن بیان کر دیتا ہے، وہ جس کو تم کہا کرتے تو رفع الاشیاء بازداد کہا کرتے ہو، والذین ینفقون رئاء الناس فلا یؤمنون باللہ ولا یؤمنون بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینہ فساء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے رئاء الناس دکھلاوے کے لیے، مال اس لیے، یہ نہیں ہے مقصد ان کے خدا راضی ہو، خدا کا مسئلہ پھیلے یا خدا تعالیٰ کی توحید و قرآن نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ جو بھی خرچ کرتے ہیں بس لوگوں کو دکھلاوا ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعتوں کو بھی اتنا مال کی تنواہ جی واہ واہ کروانا چاہتے ہیں، نہ ان دل کے اندر ایمان ہے نہ آخرت کے ساتھ۔ جن کو شیطان ساتھی بن جائے تو بہت برا ساتھی ہوتا ہے، برا ساتھی برے طریقے سے مار خرچ کرواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ صحیح طریقے سے مار خرچ ہو۔ آگے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا ہاں جی وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَيُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ أَجْرًا عَظِيمًا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ حَدِيثًا۔ ہائے کیا حرج ہوتا، ماذا علیہ کیا حرج ہوتا ان پر، یعنی کوئی حرج نہیں تھا، کوئی حرج نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی۔ ہائے اگر ایمان لے آتے، یعنی ان کے دلوں میں ایمان آ جاتا، دل آخرت کے ساتھ ایمان ہو جاتا، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور خرچ بھی کرتے سے جو اللہ نے رضا دے رکھا ہے، ہائے ایمان لاتے، مسئلہ مان جاتے، مسئلے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تو ٹھیک ہے، ایمان آ جاتا ہے تو مال بھی آدمی خرچ کرتا ہے، ایمان کی خاطر کرتا ہے۔ جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر شرک کی خاطر کرتا ہے۔ وہی راستے بابا زبان ساتھ، ایک فی سبیل اللہ ہے، ایک فی سبیل الطاغوت ہے۔ ایمان والوں کا ہر معاملہ جو ہوتا ہے فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور ایمان کے جب پورے ہو جاتے ہیں اس کی ہر راہ فی سبیل الطاغوت ہوتی ہے۔ خدا تو کہتا ہے ہائی ایمان لاتے اور میرے دین کی خاطر خدا کر وہ مال خرچ کرتے، پھر دیکھتے اللہ پاک کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان اللہ علیہ باقی رہا یہ بات، اگر ان کا سارا مال میرے آگے برباد ہوگا تو میرا ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، خدا کس پر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا، وہ زیادتی نہیں ہے اس کی، یعنی بلا وجہ کسی کے خرچ کو برباد کر دے اس کو کیا ہے، وہ میں بلا وجہ کسی نہیں، لیکن انہوں نے جو خرچ کیا ہے میری بغاوت پہ خرچ کیا ہے، یعنی بجائے میری رضا کے بجائے میری بغاوت پہ ہے۔ اس میں کیا شک ہے، ایک آدمی کروڑ خرچ کرتا ہے، شرک کے لیے کر رہا ہے، انکار حدیث کے لیے کر رہا ہے، دین کے مٹانے کے لیے کر رہا ہے، دین کو برباد نہیں کر رہا، تو وہ کوئی خدا کے ساتھ بغاوت نہیں ہے۔ خدا کہتے ہیں جب میرے ساتھ بغاوت پر اتنا ہوا ہے تو میرا ظلم تو نہیں، اس کا حق تک اس کے مال کو تباہ کیا جاتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، نہیں اللہ پر ظلم کر مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ، اگر ایک نیکی بھی ہو اس کو دگنا، خدا کا کام ہے، اگر ایک ذرہ بھر بھی نیکی ہو اس کو تو دگنا چگنا کرتا جاتا ہے، وہ ظلم کرتا بنا۔ اور یوت میں اور اس کے علاوہ دگنے کے اور کئی اگر دیتا ہے، ہائے اچھی تم کو کوئی خیال نہیں ہے، ان کو کوئی اس بات کا خیال نہیں کہ آیا یہ
دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے اور شرک اور کفر کے لیے پھیلا رہے ہیں مال کو، جینا کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، وجینا بکا شہیدا، وہ لائے گا تجھے میرے پیغمبر ان لوگوں پر گواہ، یعنی ایسا وقت آنے والے کیسا دن ہوگا، یوم اس دن کیا ہوگا، یود الذین کفروا وعصوا رسولا، محبت رکھی وہ لوگ کفروا جنہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، جنہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، یعنی مسئلے کو نہیں مانا، جنہوں نے ہماری بات مسئلے کو نہیں مانا، اور وعصوا رسولا، اور جنہوں نے میرے پیغمبر سے مخالفت کی، یعنی میرے پیغمبر اس مسئلے کو آ کر بیان کیا، میرے پیغمبر نے آ کر مسئلے کو بیان کیا، تو مسئلے کو بیان کیا ہے، ہاں جی، یومد اس دن محبت کے کافر لوگ جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی ہے، لو تصوا لو مستریہ ہے، لو مستریہ ہے، یہ مفعول بھی ہے، یہ ودو کا معنی سمجھا، دیکھو محبت رکھی وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا، اور محبت رکھی وہ لوگ جنہوں نے رسول کی مخالفت، کیا محبت رکھیں گے کہ برابر کیا جانا ان کے ساتھ زمین کا، برابر کیا جانا، سمجھ گئے کیا ہونا، یہ چاہے کہ ہائے زمین کے ساتھ ہم زمین ہوتے، مٹی کے ساتھ ہم مٹی ہوتے، ہم انسان ہی نہ رہتے، آج عذاب نہ چکتے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، نہ چھپا سکے اللہ سے کوئی بات نہیں، کوئی معاملے کا چھپے گا نہیں، سمجھ گئے، لو تو سوال میں کہتی مفعول بھی ہی ہے، ہائے برابر کیا جانا زمین کا، ہائے زمین کے ساتھ برابر ہوتے ہم، ہمارا کوئی چیز ہماری ظاہر نہ ہوتی، ختم۔ اب دیکھیے سمجھی بات کو، یہاں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ حاضر ناظر کا عقیدہ گندا بیان کرنے والے یہاں سے دلیلیں پکڑتے ہیں، یہی ایک ان کی جگہ ہے، باقی جگہ تو ایسی ہے جہاں اور معنی بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں شہیدہ کا معنی ہے ہی گواہ، یعنی یہ جگہ ایسی ہے وجینا بقالا ہاؤلائے شہیدہ، یہاں شہیدہ کا معنی ہے ہی گواہ، اور معنی کوئی بھی نہیں، دیکھو نا باقی جگہ کے اندر بھی شہیدہ کا معنی آیا ہے، لیکن وہاں گواہ کے سوا اور معنی بھی ہے، بن سکتا ہے، شاہدن کا معنی بھی اور ہے، مثلا شاہدان حق بیان کرنے والا، یا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہاں بھی شہیدہ کا معنی حق بتانے والا، شاہ عبد القادر شاہ ولی سے معنی کرتے ہیں، میں نے تحقیق کی ہے، لیکن یہ جگہ ایسی کہ یہاں معنی گواہ ہی کا ہے اور معنی کوئی نہیں، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب یہ ہے کہ لائیں گے ہم تجھے میرے پیغمبر ان لوگوں پر گواہ، ہر ایک امت کے اندر بھی گواہ آئے گا، یہاں آپ بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ اب سمجھیے اس سے وہ دلیل پکڑتا ہے، میں نے چنانچہ آپ کو کہا ہے ان لوگوں کی ضمنیات اور سٹلیات ایسی ہوتے ہیں، وہ یوں ہی بیان کیا کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی بات نکلے، چنانچہ ایک یہ کہتے ہیں وہ جی بات یہ ہے جب حضور ساری امت پر گواہی دیں گے تو سب پر گواہی تبھی دے سکتے ہیں نا جی کہ گواہ ہوئی ہوتا ہے پہلے حالات جاننے والا ہو، سمجھے، مقدمات اور مقدمات باندھتے ہیں، جی گواہ ہوئی ہوگا تو پہلے جاننے والا ہو، تو گواہی بھی دیں گے ساری امت پر، تو ساری امت کے سارے حالات جانے ہوئے، ٹھیک ہی پتہ لگا نہیں جو کل کی دلیل تو ہوئی، اس پر بڑا زور دیتے ہیں، بڑے عجیب و غریب لے دے کر کے پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں کو جوش دلاتے ہیں، سمجھنے کے لیے ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے بات سمجھیے کہ آیا واقع میں اس کے متعلق میں تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، جب کبھی اس قسم کے مقامات ہوں بہتر سے بہتر یہ ہوتی ہے کہ اس مقام پر کوئی حدیث دیکھو نا، قرآن پاک کی تفسیر جو خود پیغمبر کی زبان پاک سے آ چکی ہے یا پیغمبر کے عمل سے آ چکی ہے، اس سے بڑھ کر تو تفسیر ہو نہیں سکتی۔ اگر پیغمبر سے کوئی وہاں ارشاد گرامی نہیں آیا پھر بے شک کوئی اور دیکھ لو، خیال میں تو آپ پہلی چیز دیکھیے، نیند ہو رہی ہے، اچھا جی، تو یہاں اب دیکھیے اس بنا پر شہیدہ کو دیکھنے کی ہے کہ واقع میں پیغمبر نے اس مقام کو کس طرح حل کیا ہے، خود ان کی زبان پاک سے کیا تفسیر آئی ہے، بس آخر میں حدیث سے بعد میں آتا ہے، میں نے اس نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور نے ایک دن فرمایا، اے عبداللہ تو قرآن پڑھ میں سننا چاہتا ہوں، تو قرآن پڑھ میں سننا چاہتا ہوں۔ آگے سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی، اللہ کے پیارے رسول انزل علیک وانا اقرأہ، کہ آپ پر قرآن پاک اتارا گیا اور میں قرآن پڑھوں، ان میں پڑھوں اور آپ ہی پر تو اتارا گیا ہے۔ فرمایا ہاں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ اس سے لوگوں نے مسئلہ نکالا ہے، استعمال کیا ہے
کہ کبھی کبھی آدمی دوسرے سے بھی قرآن پاک سن لیا کرے۔ یہ سنت ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوسرے سے قرآن پاک کا سننا بھی یہ سنت ہے۔ چنانچہ فقرا سورۃ النساء، سورۃ النساء نے پڑھی اس مقام پر پہنچی، یہی مقام جو آپ سن رہے ہیں، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہاں پہنچے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ رو رہے تھے، اور روتے نے کے بعد ساتھ ساتھ یہ فرماتے تھے فَقُولُوا كَمَا قَالَ أَخُو الصَّالِحُ، یا میں گواہی کے لیے پیش کیا جاؤں گا، میں وہی جواب دوں گا جو مجھ سے پہلے میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا جواب دے چکا ہوگا۔ جو عیسیٰ بیٹا مریم کا جواب دے چکے ہوں گے وہی جواب میں بھی دوں گا۔ وہ کیا؟ آگے خود آتا ہے، میں یہ کہوں گا، عرض کروں گا یا اللہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، صحیح مسلم میں ہے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ سمجھ گئے؟ فاقولو کما قال اخو الصالح، میں وہی جواب دوں گا جو مجھ سے پہلے عیسیٰ بیٹے مریم کے جواب دے چکے ہوں گے۔ کیا کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ یا اللہ میں اس وقت گواہی دیتا ہوں جب تک میں اپنی امت میں موجود تھا، فلما توفیتنی، جب تو نے دنیا سے مجھے لے لیا کہ تو ہی نگاہ باندھتا ان پر، مجھے کوئی معلوم نہیں ہو، تو ہی ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، انتا بھی ہے، آگے انتا بھی ہے، پر آج الرقیب بھی ہے۔ ساری باتیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہی پیچھے نگاہ باندھتا، مجھے کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہوتا رہا۔ پیغمبر کی زبان پاک سے تو یہ ہو کہ تو ہی نگاہ باندھتا، تجھے میرے پیچھے جو کچھ ہوتا رہا۔ تو اب ایک پیغمبر وہ فرمائے ہے، پیغمبر وہ فرمائے 14ویں صدی کے محرفین یہ کہے کہ جی بس کیا ہے جی حاضر نادر تو ہے نہیں، واشر گواہ تو یہ، اب اس کو مانا جائے یہ پیغمبر کی بات، ختم ہوا، قصہ بات نہیں دیتی، سمجھ گئے میری بات کو؟ لہذا یہ آیت کریمہ جو ہے کئی بار آپ کے سامنے آگے آتی رہے گی، سمجھے میری بات؟ کئی بار آتی رہے گی۔ تو آگے اس کے ساتھ آگے میں پہلے کہہ چکا تھا، ہاں جی دیکھا سمجھے میری بات کو؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ اس اعتبار سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ یہ آیت بار بار آئے گی کئی مقامات پر، سورۃ النحل میں 12-14 کے اندر بھی آئے گی۔ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہتا جاؤں گا، سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا حدیث، یہ باب ہے فضائل القرآن کا، باب ہے فضائل القرآن کا، جلد ثانی ہے، باب فضائل القرآن جلد ثانی ہے، سمجھے میری بات کو؟ صحیح مسلم میں، بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم ایک باب باندھا ہے اس پر۔ بہرحال اب تک کیا ہوا جی؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہی احکام 14 جو رعیت کے ساتھ جن کا تعلق تھا، ان 14 احکام کو بیان کرنے کے بعد مسئلہ اصلی توحید کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ہی کہا شرک سے بھی بچو، ظلم سے بچو، احسانات کرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے انعامات لیے آ جاؤ گے۔ سمجھے میری بات کو؟ ختم۔ اب یا ایھا الذین آمنوا لا تنسوا تجارا حتی تعلموا ما تقولون ولا تسبیح حتی تصدقوا من كل مرضى او لا سبوجا من كل آیات او اللهم استم النساء فلم تجدوا ماء تطيبوا سعيدا طيبا فامسحوا برؤوسكم وأيديكم الله كان عفوا غفورا۔ دیکھیے اب یہ ایک آیت ہے جو یہاں بھی آتی ہے اور سورۃ مائدہ کے اندر بھی آتی ہے، سمجھے میری بات کو؟ اس کے بعد سورۃ مائدہ آ رہی ہے نا، سورۃ مائدہ کے اندر بھی آتی ہے، یہاں بھی آتی ہے۔ اس آیت کو یہاں سمجھو، اچھا پھر وہاں فرق دیکھنا ہوگا، یہ نہیں اس سے تکرار تو ہے نہیں، ہمارا قرآن پاک کا مقصد بدل جاتا ہے تھوڑا سا، آپ خود سوچیں گے انشاءاللہ یہاں اور ہے تر وہاں اپنے یہاں دیکھیے، یہاں تم اگر قرآن پاک کا انداز دیکھو نا، نماز کا ذکر بھی ہے اور روزے کا ذکر بھی ہے، پڑھ چکے ہیں۔ ہاں جی میں کہہ رہا تھا کہ آگے یہ آیت کو دیکھیے، میں پھر پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آیت کے انداز سے آپ سمجھیں گے کہ اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر، نماز بھی ہے اور وضو بھی ہے، لیکن وضو کا بیان زیادہ تر مطمع ہے، نظر ہے، اور نماز کا بیان اس کے تابع ہے۔ سمجھا بات نہیں؟ سمجھے؟ پھر دیکھو یا ایھا لا تقربوا الصلاۃ، آیت ہے نماز کا ذکر،
وہاں تم سکارا حتی تعلموا ما تخرجون من الارض، ٹھیک ہے، حتی تصلوا آیت ہے نماز ہے کہ نہیں آیت ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ یہ سارے انداز سے کیا سمجھے ہو، قرآن پاک دونوں چیزوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن وضو پر زور ہے اور نماز اس کے ساتھ ساتھ، سمجھ گئے؟ آگے جا کر چلو کہ آگے انداز اور ہو جائے گا، سمجھ گئے میری بات کو؟ بلکہ یہاں نماز پر زیادہ کرتا ہے اپنا، دیکھا سارا نماز آتا، دیکھے آپ یا اللہ اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، میں سمجھ آیا تو یہ مقام مشکل ہے، اچھا تھوڑا سا نماز کی قریب رہو دو وقتوں میں، یہ دو وقتوں میں سمجھیے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاۃ وانتم جنوب، یہ تو ویسے میں مانا کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ جنوب کو نفس پر بحث نہیں کر رہا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا نہ قریب ہو نماز کے دو وقتوں میں، ایک جس وقت میں تم کیا ہو بے ہوش نشے کے عرض میں، نہ ہو قریب نماز کے جس میں تم کیا ہو جنودار، یہ دو حالتوں میں تم نماز کے قریب ہو نہ ہو، ایک سکر کی حالت میں، ایک جنابت کی، نہیں سمجھے میری بات کو، دو وقتوں میں تم نہ ہو۔ ہاں سکارا کس سے تباہ حتی تعلموا ما تقولون، شکر کی حالت ہٹ جائے اور تمہیں اتنا تو معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو تمہیں معلوم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اتنا تو تمہیں معلوم ہو جائے نا، اس سے کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہم زبان سے کیا لفظ نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کہہ رہے ہو کہ لا اعبد ما تعبدون، لا یا الکافرون لا اعبد ما، تو ہوش نہ رہے تو تمہاری مجھے لا اعبد نکل جائے، تمہاری قدر تبدیلی چھوٹو کچھ اور نکل جائے گی، اس کی پہلے سمجھ لو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، حتی تعلموا ما تقولون، میں اس حدیث کو بیان کر دیا جو یہاں آتی ہے، روایت آتی ہے، سمجھے میری بات کو؟ نہ قریب ہو نماز میں دو حالتوں میں، ایک جس حالت میں تم کیا ہو شکر میں نشے میں ہو بے ہوشی میں ہو، اس وقت قریب ہو حتی تعلموا ما، شکر ہٹ جائے اور ہٹنے کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا دوسرا لا تقربوا الصلاۃ کس حالت میں ہے حتی تو جس حالت تم ہو جنودار، حتی الا عابری، اس کو اللہ کو چھوڑو، اللہ کو چھوڑو، جنوباً حتی تغتسلوا، حتی وہاں بھی حتی یہاں بھی حتی ہے، وہاں بھی حتی کہ یہاں بھی جنابت کی حالت کے اندر بھی نماز کے قریب نہ ہو، حتی یہاں تک جو غسل کر لو، نہیں سمجھے؟ یعنی دو وقتوں میں نماز کے قریب نہ ہو، ایک شکر کی حالت میں ایک جنابت کی حالت میں، شکر کی حالت میں کب تک قریب نہ ہو حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور جنابت کی حالت کے اندر بھی قریب نہ ہو حتی تغتسلوا، حتی کہ تم کیا کر لو غسل کر لو، بیچ میں کہا ہاں غسل کے بغیر ہی تم بھی جا سکتے ہو، الا عابری سبیل، الا عابری سبیل، بغیر خبر کہ تم مسافر ہو، سفر کی حالت میں ہو اور پانی تمہیں ملتا ہی نہیں، حالت ایسی ہو چکی کہ سفر میں ہو پانی تمہیں ملتا ہی نہیں، تو اب اس کے وقت سوائے غسل کی تمہیں معذر کیوں اس کی ستاری آ رہی ہے، اس کی ستاری آ رہی ہے، ان کو مرضا پہ رید ہو اولا سفر پر ہو، اور جا احد منکم من الغائط، یہاں تم اس سے ایک آدمی بور بنا سے آ جاتا ہے، او لامستم النساء، یہاں تم عورتوں سے جمع کر لیتے ہو، فلم تجدوا ماء، ان صورتوں میں تمہیں پانی بھی نہیں مل رہا، فتیمموا صعیدا طیبا، تم ارادہ کر لو عمری چیز پاکیزہ کا، یہ مٹی وغیرہ کا، فامسحوا بوجوہکم ایدیکم، منہ کرو مسح کرو وہ ہاتھوں کا، ان اللہ کان غفورا پورا کا طرح گزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے۔ اچھا اب دیکھیے اللہ عابری سبیل کی تقریب وہی ہوگی جو اللہ لامستم النساء کی ہو جائے گی، کہ لامستم النساء اور عابری سبیل ایک ہی ہے، صرف عابری سبیل کا مجمل تھا، اس کو جا کر قرآن کا آگے کھول کر بیان کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے۔ یہ خدا نے نہیں پوچھے گا خدا کو کہ تجھے پتہ بھی ہوا تھا آخر میں کہ نہیں سمجھے؟ اگر خدا یوں پوچھے عیسی علیہ السلام سے کہ اترے تھے تم قیامت کے قریب، تمہیں پتہ لگ گیا تھا کہ نہیں لگا تھا ان کی شرک کا، یہ خدا نہیں پوچھے گا کہ یہ بتاؤ تم جب دنیا سے اٹھائے گئے تھے کا کنتا، تو نے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے کوئی بات جھوٹی بات، خدا صحیح ہے، سوال پہلے سے ہے،
مٹی یا اس کی جنس میں سے جو بھی ہو، بارہ جس پر بھی، حتیٰ کہ اگر کپڑے کے بھی مٹی ہو تب بھی اسے مٹی سے آ جاتا ہے۔ ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے، میں کہہ رہا تھا یاد رکھیے، یعنی اب تک میں نے ایک تقریر کی ہے، ساری نماز میں لگائی ہے۔ بعض لوگ اور مانا کرتے ہیں، دیکھ رہے آپ سمجھو، ایک بات کہتے ہیں صلاۃ کے دو معنی ہیں، ایک صلاۃ کا معنی ہے نماز، ایک صلاۃ ضرورات ہوتی ہے مسجد، سمجھ گئے؟ نماز دو مراد ہے، ایک مسجد اور ایک مسجد، مسجد ایک نماز اور ایک مسجد، جیسا کہ سورت حج میں آ رہا ہے، سورت حج میں پارہ 97 میں، سورت حج میں آتا ہے پارہ 97 میں، جہاں قرآن پاک بحث کرتا ہے مسئلہ جہاد پر، وہاں قرآن پاک میں آتا ہے 470 صفحہ ہے، 470 صفحے میں لوگوں نے اجماع کیے، دو وہاں بھی دو تقریریں ہیں، 470 470 صفحے دو تقریریں ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، ہے نا؟ دیکھ لیجیے گا، لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ، گرائے جاتے، اگر جہاد نہ ہوتا گرائے جاتے صوامع، یہودیوں کے عبادت خانے، وبیع اور نصارہ کے عبادت خانے، کیونکہ عبادت خانوں کا ذکر ہے، وصلوات، یہاں بھی عبادت خانہ ہونا چاہیے، عبادت خانہ تو ہے کوئی نماز اور چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں صلوات مراد عبادت خانہ کیا ہے، وہاں تفسیریہ و مساجد، وہاں انہوں نے کہا کہ وہ مساجد کیا ہے، اپنی تفسیریہ کس کے لیے، صلاۃ کے لیے، سمجھ گئے؟ اگر جہاد نہ ہوتا، دنیا میں جہاد نہ رکھا جاتا، یہودیوں کے عبادت خانے، نصارہ کے عبادت خانے، مسلمانوں کے عبادت خانے بھی دنیا میں مٹا دیے جاتے، مراد کیا ہے، مشرکین کبھی نہیں چھوڑتے، یہ ہوا نہیں، جب انہوں نے آ کر حملہ کیا روس نے، تو نہ کوئی مسجد چھوڑی نہ کوئی مدرسہ چھوڑا، تو قانون ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ ایک تقریر یہ ہے، بعض کتنی صلاۃ میں اپنی نماز ہے، اگر جنگ جہاد نہ ہوتا، مشرکین کے مقابلے میں جہاد نہ ہوتا تو عبادت خانے بھی نہ رہتے اور خدا کی عبادت کرنے کا نماز بھی باغی مانا کرتے ہیں۔ خیر بہرحال دو معنی ہے، یہاں بھی دیکھیے، یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے دو معنی ہیں، پڑھو گے شک آدھی والے اٹھاتے رہتے لوگ، ہام کے دو تقریر ہوتی، ایک معنی قریب اور ایک معنی بعید، ایک لفظ کے دو معنی ہو، قریب بھی ہو اور بعید بھی ہو، دونوں معنی، پہلے لے لو قریب، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو، حتی انتم سکارا، جس حرم میں تم شکر میں، کیونکہ اس وقت میں شراب، اس پوری شراب کے ساتھ سخت ممانعت نہیں آئی تھی، اجتناب کی، بالکل ہٹ چھوڑ دو، یہ نہیں آیا تھا، ایسی اسم کبیر و منافع نفع بھی ہے، اس وقت میں لوگ پی کر بھی آ جاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے پی کر بھی آ جاتے تھے، اور آ کر آئے تو کبھی تک پوری نشے کی حالت ہٹی نہیں تھی نا، کچھ تھوڑا سا شکر باقی ہوتا تھا، تو اس لیے آدمی کو پڑھتے ہوئے خیال بھی نہیں رہتا تھا میں کیا مجھے پڑھ گیا ہوں، قرآن کا خبردار میرے دربار کے حاضر کے لیے نہ آؤ، معلوم ہے تو یوں معلوم دیکھا ہے، قرآن کو یوں معلوم ہوتا ہے، پہلے یوں کمایا پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر و منافع، جو سمجھدار لوگ تھے نا انہوں نے کہا چھوڑو بابا گناہ ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی، لیکن جو سخت آدمی تھے انہوں نے کہا بھائی قرآن ابھی تک بھوکا تو نہیں، یہ کہا اسم بھی ہے، اور پھر آیا قرآن فائد ملا لا تقربوا الصلاۃ وانتم، بھائی نماز کو خبردار آؤ، بس اللہ کے دربار کی حاضری کے اندر شکر میں لاؤ، بس رکے نا یہاں۔ تیسرا حکم ہے وہ معاہدہ ورگ آگے آ رہا ہے، فاجتنبوا، بچ اجتناب، اب یہ ہے یعنی نماز کے وقت شکر کر دینا، آگے دوسرا ولا جنوبا، اور لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب ہو تم نماز، یعنی مسجد کے قریب نہ ہو، یعنی مسجد کے قریب نہ ہو، جس کو تم جنابت میں، آپ سمجھ گئے میری بات کو، مسجد کے قریب نہ ہو، یعنی موضع الصلاۃ، صلاۃ کے دو معنی ہو گئے، ایک صلاۃ کا معنی کیا ہے نماز، ایک صلاۃ کا معنی کیا ہے موضع الصلاۃ، وہی صلوات ہو مساجد، بات تفسیری میں نے کہی ہے نا، نہ قریب ہو تم نماز کے، دوسرا معنی نہ قریب ہو تم مسجد کے، کس وقت، جس وقت تم جنوبدار
جنابت کے وقت یعنی حدث سے اکبر تمہیں لائق ہو چکا ہے، حد سے اکبر کے وقت مسجد کی جگہ پر تم نہیں آ سکتے، ہاں الا عابری سبیل، مگر راستے کو عبور کرنا ہے، راستے کو، اور راستہ ہی کوئی نہیں سوائے اس کے نکلنے کے، یہ تو مجبوری ہے، اضطراری حالت مثلا تعبیروں ہے، یا کوئی مسافر ہے اندر اس کے ساتھ حالت ہوتی ہے، نکلنے کی کوئی صورت کوئی کیا کرے، سمجھے میری بات تو یوں بھی نہیں کر سکتے، کوئی جگہ کوئی صورت نہیں، اکیلا حاضری راستہ عبور کرتا ہے، یہاں نکل رہا تھا آگے کو جانے کے راستے ہی کوئی نہیں سوائے اس کے، ہاں اس وقت تم اس مسجد سے گزرو، اب اور معنی بن گیا، اب صلاۃ کا معنی پہلے کیا بن گیا نماز، اب کیا بن گیا صلاۃ، موضوع الصلاۃ مسجد، وہ کہ یہ ہو جائے گا ایحاب پڑھا ہوگا تم نے کہ شیطانی کے ایک مقام تعظیم لوگ کھایا کرتے ہیں کہ آیا لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، قریب اور وہی دونوں معنی ایک مقام پر ایک جگہ ایک لیے جیسا جدو دیا جائے۔ بہرحال قرآن پاک میں اگر یہاں وضو کا ذکر بھی آیا ہے لیکن میں کچھ نماز پر زور دیتا جا رہا ہے اور یہ بہت آسان ہے، یاد ہو اس میں کہہ دیا تو تمہیں کیا، جب یہ مسائل یا امور انسانیہ پر قرآن بحث کر رہا ہوگا چلتے چلتے بیچ میں امرے، یعنی کیا مانا وضو بھی اور تیمم وغیرہ ٹھیک کرنے کے بعد اگر تم نے میرے دربار کی حاضری کو باقاعدہ کام رکھا، ان امور پر عمل کرنے کے خدا تمہیں توفیق بھی شک دیکھ لو، آج بھی دیکھو جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کے ہاں نماز کی کوئی عادت ہی نہیں رہی اور وضو وغیرہ تیمم کو کوئی خیال ہی نہیں رہا، ان کے امور انتظامیہ پر عمل کرنا بھی کوئی بات ہی نہیں، ان کی کیا ہے، سچ پوچھو تو دین تب ہے کہ نماز پوری باقاعدہ، حدیث کا تم نے پڑھ لیا ہے الصلاۃ عماد الدین کہا ہے پیغمبر نے، نماز کیا ہے دین کا درمیانہ ستون ہے، فمن اقامہا فقد اقام الدین ہے، اس میں شک بھی نہیں، نماز کی عادت ہے تو باقی احکام کی طرف عمل کرنے کی طبیعت کچھ رہتی ہے، باقی نماز ہٹ جائے چلی جائے نماز تو دین آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے، تو کیا سمجھو امور انتظامیہ پر عمل کرنے کے لیے امر مصلح کا بیان، بس یہ ہمارا ربط تو آسان ہو جائے گا، میرے شیخ کے ربط تو اندر کوئی اشکال نہیں، باقی مفسرین کو تم دیکھنا گھروں میں جا کر کہ پیچھے مضمون کیا چلا رہا تھا آگے کیا آ گیا، بازار تمہیں ربط معلوم ہوتا ہے نا، پیچھے کیا تھا آگے کیا، نماز قیامت کے سال لگے یہاں لگ کے نہ جائے لگا لینا آگے۔ ایک نیز صبح کے وقت سبق میں نے کہہ دیا تھا قرآن پاک کا طریقہ ہے جہاں مضامین کو بیان کرتا جاتا ہے وہاں ساتھ ساتھ درمیان میں برقوں کے برق زجری بھی چلتی ہے، کہا تھا تمہیں جب مضمون پورا بیان کر دیتا ہے موضوع پر پوری بحث کر دیتا ہے اور بحث کرنے کے بعد جو اس موضوع کے مخالف لوگ ہوتے ہیں ان پر قرآن پاک زجرے چھڑکے بیان کرتا ہے، چھڑک دیتا ہے، کیا کر رہے تم، آپ کو بھی تو نیند آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اب قرآن پاک میں مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ یعنی مسئلے کو موضوع کو بیان کرنے کے بعد اور موضوع کی پوری طریقے سے امر مسلم وغیرہ کے بعد اب کیا آگے قرآن ان لوگوں پر جو اس موضوع کے مخالف تھے ان پر زجرے، موضوع کے مخالف ان پر کیا ہے زجرے۔ آخر میں بھائی وہ میں نے تمہیں اس لیے کہہ دیا پھر مجھے دیکھتے جاؤ الحمدللہ الذی اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون ضلال الذین واللہ عالم ما بیان آئے قبل ولیا وقابل نصیرا۔ نہیں تو نہیں سوچا ہے انسان نہیں دیکھ لوگوں کو جو دی گئی اس کتاب اللہ میں سے، میں نے کہا تھا کہ نصیباً کے لازم آپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہودی مولوی، چھوٹے چھوٹے جو پورے پڑی ہوئی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے مولوی انہوں نے یشترون ضلال جو خریدتے ہیں گمراہی کو، مراد کیا گمراہی ایسی کرتے ہیں وہ کہ خرید کر آئی ہوئی ہے، بڑے گمراہی کرتے ہیں، گمراہی مراد کیا سخت تمہارے مخالفت میں پورے سرگرم، ایسا مرد ہوتا ہے کہیں سے گمراہی خرید کر لائے ہیں بڑی محبت سے، بڑی ان کو لذت آتی تمہاری مخالفت میں، یہ کرنے والا تھا مجھے ریدنا انتظر سے بھی وہ ارادہ رکھتے تمہیں گمراہ کرنے کے راستے سے، واللہ عالم وعدہ آئے تم خدا کو کیا تمہارے دشمنوں کو وقبہ بالولیہ وقبہ باللہ نصیرہ، قرآن کا بھی تمہارے لیے مدد کرنے والا، تمہارا ولی بھی اللہ ہے مددگار بھی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ یہودی، اور جی من الذین ہادوا من بیان کیا ہے من، یہ وہ اوتوا نصیبا من الکتاب والے کون ہیں جو دیے گئے کتاب ہو حصہ کتاب اللہ میں سے، الذین اوتوا نصیبا والے کون ہیں
الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس کا بیان آیا یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمعنا غیر مسمع راعنا نہیں یملون وطن الدین ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمعنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم لا يؤمنون قليلا. یہ ان لوگوں میں سے جو ہے یہودی یحرفون الکلم عن مواضعہ، پہلے معنی میں کرتا ہوں عام مفسرین کا، عام مفسرین کا معنی کرتا ہوں، پھر میں اپنے شیخ بتاؤں گا. اچھا سمجھ گئے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے شیخ کے ہاں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا کے اندر ایک تقریر ہوتی، یاد ہوگا پہلے ان تقریروں کو سوچو دونوں کو. راعنا کے اندر مفسرین نے یہ کہا تھا کہ راعنا میں یہودی آ کر کہتے تھے پڑھتے تھے راعینا، ذرا کہن کو اشباع کے ساتھ پڑھتے تھے، پیغمبر کے لیے تو ہی بنا دیتے تھے راعینا یعنی چروایا، ہمارے چروائے. حضور کو توہین کے کلمات کہتے تھے گستاخ یعنی تم ہمارے چروائے ہو. استغفر اللہ محاذ کرنے قرآن پاک نے روکا کہ یہ لفظ چھوڑ دیں، یہ بے ایمان اپنے خیال مطابق حضور کی عزت نہیں بلکہ گستاخی کر رہے ہیں. تو اسلام نے کہا یہ لفظ چھوڑ دو. میرے شیخ نے کہا کہ یہ چونکہ مقام کے اعتبار سے پیچھے موضوع اور تھا، موضوع بدل رہا تھا، تو میں نے کہا مقام کے اعتبار سے یہ کہ راعنا یعنی نگاہ بان، ہمارے نگاہ بان. تو نگاہ بان کے اندر اگر چلتا جائے لفظ تو آخر بڑھتے بڑھتے کہیں شرک کے لیے راستہ کھلنے کا احتمال کا قرآن روک دے کہ لفظ نہ کہو. جس سے نگاہ بانی کا لفظ ہوتے ہوئے کہیں مشرکین کو آئندہ جا کر کہیں موقع مل جائے اس لفظ کو چھوڑ دو. اس لفظ کو اب دیکھیے پہلے میں مسلم کا معنی میں کرتا ہوں. من الذین ہادوا، یہ وہ لوگ جو دی گئے تھے یہودی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرتے ہیں کلموں کی، تحریف کرتے ہیں تورات کی کلموں کی. عن مواضعہ، ہن ہے یعنی وہی ہن تعلق متجاوز ہے، ذرا ہار کے ہٹانے والے ہیں، ذرا ہار کے ہٹانے والے ہیں ان کلموں کو اپنی جگہ سے، جو ان کلمات کا مقصد ہے وہاں سے ہٹا کر غلط مقصد میں لے جا رہے ہیں، جو صحیح مقصد اس کو ہٹا کر دوسرے میں لے جا رہے ہیں. آگے دوسرا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے اور یعنی نہیں مانیں گے. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ، سن نہ سنائے جائے، سن نہ سنایا جائے. سمجھ گئے؟ یہ ایک بددعا کا کلمہ ہے. سن شالہ نہ کر نہ سنے تم اور کخ نہ سنی بھی، یا سمجھ گئے؟ اور آورا خدا کا تبکا، تو یو حق نہ آورے کیا کہتے ہیں پختو میں؟ وہ آورا خدا کر تو حس نہ آورے. مسمع غیر مسمعین، بددعا ہے، یہ بددعا پہ تو سے کرتے تھے بے ایمان. وراعنا، اور کہتے تھے یقولون راعنا، یہ سب یقولون، یہ سب یقولون بتاتے ہیں. یقولون سمعنا واطعنا حسنا، یقولون واسمع غیر مسمعین، یقولون راعنا، اور کہتے ہیں کیا؟ راعنا لیم بالسنۃ، زبان کو پیچ دے کر راعینا، راعینا راعینا کر کہتے ہیں. مقانا بالدین، اور کہتے ہیں تان کی صورت دین میں، دین کے اندر ایک تان کی شکل میں کرتے ہیں. بس یہ کہتے ہیں، بس اب یوں کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو پورے گمراہ، بس یشترون ضلالتا ان لوگوں نے یہ پرلے درجے کے گمراہ، میرے پیغمبر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے تیرے ساتھ گمراہ کرنے کا صحیح راستے سے ہٹانے. سمجھے؟ لو انہم قالوا سمعنا واطعنا، ہائے اگر یہ کہتے سمعنا واطعنا، حسینا کے بجائے کیا کہتے؟ اطعنا، اطاعت ہم نے. واسمع وانظرنا، واسمع کہتے تھے غیر مسمعین، واسمع کہتے تھے غیر مسمعین کہتے، وانظرنا کہتے تھے راعنا نہ کہتے. لکان خیر نواتوں یہ بہت انجلی تمہیں مسلم تو تھا وناک اللہ اللہ کے کونے میں اے بخاری قرآن کا دن کو مجھے وناک اللہ کے الہ نہیں مانے میں تھوڑے. بس یہ ایک تقریر عام مفسرین کی. اب سمجھ گئے ایک آیت کو، یہاں تک مفسرین یہ تقریر کی یہی معنی کرتے ہیں. مراد کیا ہے؟ جو یہ کلمات کہہ رہے ہیں یہ بعض آ جاتے
اور صحیح باتیں کہتے ان کے لیے کتنا ہی اچھا ہوتا، صحیح راستے تو مل جاتا، لیکن بے ایمانوں نے پیغمبر کے آگے بھی بڑی خوبصورتی کا اختیار کیا ہوا ہے۔ ایک اب رائے نہ کر وہ منع کیا جائے کہ میرے شیخ کرتے تھے پھر تمہارا بنتا نہیں، اب دیکھ میں کرتا ہوں، یہ یہاں نہیں لکھا ہوگا لڑائنا حال ہے یہ پونا کی زمین سے، وقت اشکال ہی نہیں دے گا، یہ مانا کرتا ہوں، دیکھو میں مانا کرتا ہوں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان لوگوں سے یہودی ہیں یحرفون تحریف کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں کلمات کی اپنی جگہ ذات اعداد جگہ سے، اور کہتے ہیں سمینا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، کہتے ہیں بس بس نہیں سمجھے، یحرفون تحریف کرتے ہیں لیم بألسنتہم، یحرفون یہ کیا ذریعہ ہوگی لین حال واقع ہوگا کس کی، جو یحرفون کی تحریف کر رہے ہیں، ذرا حال کے لیم میں اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، پیچھے پڑھا کہ نہیں، ان منہم لفریقا یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من ویقولون ھذا من عند اللہ وما هو من، پڑھا کہ نہیں پڑھا پیچھے سورۃ آل عمران میں، ایک ٹولہ ہے یلوون السنتہم بالکتاب، زبانوں کو پیچ دے دے کر پڑھتے ہیں خدا کی کتاب اللہ کو، تاکہ تم یہ سمجھو گمان کر جو بھی پڑھے خدا کی کتاب اللہ، خدا کی کتاب ما هو من اب سمجھے یحرفون الکلمہ لیم بھی، اب لین واقع ہو جائے کہ یحرف پاس کے شکار کوئی نہیں رہا، جبکہ نحوی ترکیب کے مطابق کوئی بات قرآن پاک سے نکل رہی ہو اور قوانین نحویہ اصول نحویہ کے خلاف کوئی چیز نہ ہو، قرآن سے جو استعمال ہو سب کیا ہے، کیا ہے وہ تفسیر دے رہا ہے نہیں ہے، سمجھے میری بات کو، یہاں تک میں نے کہا آگے یوں کہا یقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، ختم، بس یوں کہتے ہیں، سمعنا وعصینا کہتے ہیں ظالم، واسمع غیر مسمع کہتے ہیں بے ایمان، اور کہتے ہیں راعنا کہتے ہیں، ختم، اور یحرفون لیم بألسنتہم وتعالى فی الدین، بس یا آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم من قبل تمسون مردها ازواجها واوتنا لهم قوارا من اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ قرآن پاک میں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، طیبہ یہ رہ گیا مجھ سے، دیکھا ہے اس لیے ان کو تم مرضا او علیٰ سفرٍ، یہ او آیا ہے، یہ او کی تنوین یہاں یاد رکھ لینا، آگے سورۃ مائدہ آ رہی ہے، اس میں بیان نہیں کروں گا، اچھا اس میں بیان نہ کروں گا، یہاں دیکھنا، ہو تم مریض یا ہو سفر پر، یا تم میں سے کوئی ہے بول بناس سے، یا تم میں سے کوئی کرے جمع، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، یہاں او تو کہتا ہے یا وہ ہو، یہاں تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں، ایک مریض بھی ہو اور سفر پر بھی ہو، سفر پر بھی ہو تو جا حوض من قبل الغائط بھی ہو، یہ تو ساری چیزیں وہ ہو سکتی ہیں، یہاں او کو لایا گیا، سمجھ گئے، بہرحال اس او پر لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، اور بعض نے مانا بڑا تکلف سے کیا، بہت تکلف، اگر تم بیمار ہو، اگر یا بیمار نہ ہو تو سفر پر ہو، یا سفر پر نہ ہو تو غائط سے آؤ، یا غائط سے نہ آئے ہو تو جاؤ مسلم، پہلا بنا کر اس کی نفی کرو، پھر دوسری کی نفی کرو، تیسرا تیسری کی نفی کرو، اور یوں بناتے گئے، اگر بیمار ہو یا بیمار نہ ہو تو سفر پر ہو، یا سفر پر نہ ہو تو یوں، یہ مانا کہ یہ بھی منعقد تکلف ہے، حق بات یہ ہے، بعض نے یہ جواب دیا کہ آؤ، پڑھا ہوگا تم نے مسلم ثبوت میں بحث کرتا ہے او پر، وہ مسلم ثبوت والا، اس نے کہا ہے کہ او کبھی کبھی وہاں آتا ہے جہاں تغائر مفہومی ہو، گتی مصداق کے تغائر ہو، یا نیند آجمال کا نائب ہوگی، تو واہ تیرے چہرے سنتے ہو گئی ہے، ہمیں صاحب ہوتا کیا چیز او ہوتا ہے تغائر مفہوم کے لیے، ضمن بات کو جہاں ہر چیز کا مصداق اپنا اپنا بنتا ہو، ہر ایک چیز کا مصداق اپنا اپنا بن سکتا ہو، اور ہو تغائر مفہومی، وہاں بھی او،
یہاں ہر ایک اپنا اپنا مصداق بن سکتا ہے. کن تم مردہ اناثا او علی صدر کے مصداق کو اناثا او جاہد من الغائب کے مصداق اناثا اور نام سمساق کے مصداق کو ہر ایک مصداق اپنا اپنا ہے, دوسرے کے سوا ہے. اور تغارب حمی بھی ہے. اگر کہ مصداق اچھی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں, اس سے وہاں بھی آتا ہے. یا منطقیانہ طرف جو تم نے منطق میں کوٹیشن وہ پڑھا ہوگا سورہ اوپر سے لے کر آگے ساری کتابوں میں کہ یہ مانعۃ الخلو نہیں ہے, مانعۃ الجمع نہیں ہے. مانعۃ الجمع نہیں ہے, وہ چھوٹی بات آخر میں یہ نہیں ہم کہتے کہ او آیا تو مانعۃ الجمع کے لیے, او مانعۃ الجمع کے لیے آتا تو ہم کہہ دیتے. ہاں جی بشی کو یقل کا بھیج آمن آیان باللہ آمین بما ظلمت اللہ مسلم آباد میں تم نے تدوہن پر اللہ تعالیٰ بارہا. اے وہ لوگ کو جو دیے گئے تو کتاب آگے یہودی, پہلے یہودی پر زجر کی ہے نا سخت, دیکھا زجر کی کہ نہیں کی, زجر کر کے نا جھڑک دے کر نا اب ان کو لڑکا دعوت دیتا ہے ایمان کی دعوت دے کر نا ساتھ قیامت کا ڈرامہ بھی رکھتا ہے. قرآن پاک کا کیا عجیب ہے, بڑی مصلح کتاب ہے, خدا جانتا ہے, نہایت ہی جنت کے لے جانے والی کتاب. پہلے ان کا ڈرامہ ان کے زجرے بیان کی, تمہارا یہ چلو بھائی یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, تم نے یہ کرتے ہو, شرک تم نے ذمہ لے لیے پھیلانا, تم نے پیغمبر کے فادر یوں کر رہے ہو. پھر کہو کتاب والو, ہو کتاب والو آمین, ہو کتاب والو آمین, مسئلہ مانو. آمین مسئلہ مان جب ایمان اللہ ہم نے اتارا ہے مصدقا لما معکم, یہ مسئلہ بھی ہے تمہاری کتاب میں تصدیق کرنے والا ہے. یہ تمہاری کتاب میں یہ مسئلہ موجود تھا من قبل کان اپنی سب وجوہ, پہلے کہ ہم چہرے مٹ جائیں گے. لے ہم بھی بیٹے ہمارا اور ہم نہ تمہارا جو صاحب سکتے ہم کو نام کریں گے. جناب کے احمد کے دن میں ہفتے والے جو مچھلی پکڑا کرتے تھے وہ کان امر اللہ مہولا ہے, یہ امر پورا کیا ہوا. ایک